محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ کسی شخص کی بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر جاننے سے اس بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے کہ اس نے نبوت کے اور مختلف قسم کے اور خدائی کے جھوٹے دعوے کیوں کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم مرزا قادیانی کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں 2-3 ویڈیو بنائیں گے۔ پہلی ویڈیو جو ہے وہ اس کے خاندان کے پس منظر کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اپنے خاندان کے بارے میں اور ہم کیا جانتے ہیں اس کے خاندان کے بارے میں۔ دوسری ویڈیو مرزا غلام قادیانی کے بچپن اور جوانی کے بارے میں، اور تیسری اس دور کے بارے میں ہم بنائیں گے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس زمانے میں وہ کس قسم کی شخصیت تھا اور اس کے کیا تاریخ کے حساب سے کیا واقعات ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق ایک ملک ازبکستان سے ہے۔ ازبکستان کا ایک شہر سمرقند ہے، اس کے قریب ایک چھوٹا سا دیہات ہے کش نام کا۔ مرزا قادیانی کا کلیم ہے کہ کش نامی اس گاؤں میں ایک نمبردار یا اس کے مطابق حکمران رہتا تھا، کیونکہ وہ تو چھوٹی بات کو بہت بڑا کرنے کا ماہر گنا جاتا ہے اپنے پاگل پن کی وجہ سے۔ کہتا ہے کہ وہاں ایک حاجی برلاس نامی شخص تھا، وہ 14ویں صدی میں عیسوی میں، 14ویں صدی ہجری کی بات نہیں ہو رہی، 14ویں صدی عیسوی میں وہاں پر تھا۔ کہتا ہے اس کا تعلق حاجی برلاس کے خاندان سے ہے اور وہ مغل برلاس ہے۔ حاجی برلاس بعض وجہوں کی بنا پر، اور زیادہ تر یہی ہے کہ روٹی پانی کمانے کے چکر میں وہ سمرقند کے دیہات کش سے نکل کے ایک زمانے میں خراساں چلے گیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک اور حکمران تھا ان دنوں، اس کا نام امیر تیمور تھا، اور بہت ہی مشہور حکمران ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ نے نہ صرف امیر تیمور کا نام سنا ہے بلکہ جانتے ہیں وہ ایک مسلمان حکمران تھا۔ حاجی برلاس کا تعلق ترکوں اور منگولیوں کی نسل سے تھا۔ یہ ایک مکس نسل تھی، ملی جلی نسل، ٹرکش منگولین جسے کہا جا سکتا ہے۔ تو مرزا قادیانی ایک زمانے تک کہتا رہا کہ وہ مغل برلاس ہیں، اور مغل حکمران جو تھے اس زمانے میں ہندوستان کے بعد میں جو حکمران ہوئے مغل شہنشاہ، کہتا ہے جی ان کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، لیکن بعد میں مکر گیا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ کیوں، اور اس کی بھی وجہ بیان کریں گے۔ 14ویں صدی میں حاجی برلاس کا ذکر کرنے کے بعد مرزا قادیانی اگلے 200 سال کی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ 14ویں صدی سے نکل کر وہ سیدھا جمپ کرتا ہے 16ویں صدی میں۔ پھر 1530 عیسوی میں وہ ایک شخص کا نام لیتا ہے مرزا ہادی بیگ۔ جب وہ اپنا شجرہ نسب بیان کرتا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ صرف حاجی بیگ تک پہنچتا ہے۔ حاجی بیگ وہ شخص تھا جو اس کے بیان کے مطابق، تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خراساں سے نکل کر قادیاں آیا، جو ایک چھوٹا سا دیہات ہے دریائے بیاس کے کنارے، اور ان دنوں وہاں پر کوئی شہر نہیں تھا، انہوں نے وہاں پر ڈیرا ڈال دیا،
اس کی اگر یہ حقیقت ہے اور ایسا ہی ہوا تو وہ وہاں صرف روٹی پانی کمانے کے چکر میں آیا، کیونکہ وہاں پر رہنے والوں میں سے کوئی بھی امیر کبیر خاندان نہیں تھا جو قادیاں کی تاریخ میں کسی امیر خاندان کی تاریخ شامل نہیں ہے. ورنہ قادیاں میں اگر کوئی بہت بڑے امیر لوگ اور حکمران آئے ہوتے تو وہاں پر تو محلات ہوتے. مغل تو ہر جگہ محلات بنانے کے عادی تھے. مجھے قادیان میں ایک محل نکال کر دکھا دو. میں آپ کو اسی ویڈیو میں مرزا غلام قادیانی کے اور بہت سارے جھوٹ دکھاؤں گا. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ 1530 میں ایک شخص مرزا ہادی علی کا نام لیتا ہے جو دریائے بیاس کے کنارے آیا اور وہاں اس نے ڈیرا ڈال دیا. تو اس کا نام قادیانی خلیفوں بھی اس کی بڑی تاریخ بیان کرتے ہیں. جی اس کا نام اسلام پورا تھا اور پھر یہاں کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ قاضی مقرر کر دیے گئے، بے شمار جاگیر ان کو دی گئی، تو اس وجہ سے چونکہ وہ قاضی سے پھر قادی ہوا، پھر قادیاں ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہے میرے بہن بھائیو جو نہیں جانتے. یہ سب جھوٹ اور افترا ہے. میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا. اب یہ قادیان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا ایک صوبہ ہے پنجاب، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا دیہات نما شہر قادیان ہے. اس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی دیر میں اور بات کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امیر تیمور اور حاجی برلاس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو ہم نے کچھ تحقیق کی، کچھ کتابیں دیکھی. تو ایک بڑی مشہور کتاب کینٹو کی لکھی ہوئی جو بیٹریس فوربس مانس نے لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب کا دی رائز اینڈ رول آف ٹیمرلین. امیر تیمور کی حکومت کے دور کی تمام تفصیلات اس میں درج ہیں، لیکن مرزا قادیانی جو کہتا ہے اس کا ایک لفظ اس کتاب میں نہیں ملتا، اور نہ ہی تاریخ کی کسی دوسری کتاب میں ملتا ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو قادیانیوں کو چاہیے کہ ہمیں لا کر وہ کتاب دکھائیں اور نیچے کمنٹس میں اس کتاب کا نام لکھ دیں. اب جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرزا قادیانی ایک بڑا ہی ڈوجی قسم کا، دھوکے باز قسم کا، پاگل، سکیزوفرینک اور میراک میرام بائی پولر سنڈروم جیسے اس کو مرض تھے. تو وہ بڑا دھوکہ دینے والی باتیں کرتا تھا ہر جگہ. یہ اس کی کتاب ہے جو سو کالڈ روحانی خزائن اس کو کہتے ہیں تو شیطانی خزائن ہی، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 172 اور کتاب البریہ اس کا نام ہے. اس کے اوپر ایک الگ داستان لکھی ہوئی ہے جس میں عبداللہ آتم کا ذکر ہے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کا، اپنے مقدموں کا ذکر کرتا ہے. میں بہت سارے صفوں کی اکٹھی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے حاشیے میں وہ اپنے خاندان کے بارے میں لکھتا ہے. اب میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے نظر آنا شروع ہو. تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ وہ اپنے خاندان کا ادھر ذکر کر رہا ہے. کہتا ہے ہمارا شجرہ نسب اس طرح پر ہے. میں آپ آخر میں دیکھیں تو ابن مرزا ہادی بیگ جو آخری نام لکھا ہوا ہے صفحے کے آخر میں، وہ ہے مرزا ہادی بیگ صاحب مورث اعلیٰ. یہ 1503 کا واقعہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اور درمیان میں آپ کو بہت سارے نام لکھیں گے کہ غلام احمد کا باپ غلام مرتضی، اس کا باپ، اس کا دادا عطا محمد، اس کا پردادا گل محمد. یہ گل محمد تک مرزا قادیانی بات کرے گا. اس کے بعد وہ فیض محمد کے صرف شاید نام جانتا ہے، اور پھر اس کے فیض محمد کے بعد محمد قائم جو فیض محمد کا باپ تھا، اور محمد اسلم، مرزا محمد دلاور، مرزا الہ الدین اور مرزا جعفر بیگ، ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا. لیکن اس نے ایک یہ بنا رکھا ہے. کسی نے مرزا قادیانی سے پوچھا بھئی تمہارا شجرہ نسب تمہیں کیسے پتا لگا؟ کہتا ہے جی ہماری تو ایک بہت بڑی لائبریری تھی، اس میں بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، ساری کتابیں جو نا سکھوں نے جلا دی. دیکھو جی جب ثبوت مانگو نا تو سکھوں نے کتابیں جلا دی. اور کہتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے بڑے گھر اور محلات تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا اس گھر کی.
چند مرلے کے گھر میں مرزا قادیانی رہتا تھا. تو دیکھیں اگر جو رئیس ہوتے ہیں نا، جو امیر ہوتے ہیں، تو اگر ان کی اتنی عمارت اور جاگیر تھی، یہاں تو بہت بڑے شاندار قسم کے، مغلوں کا تو ایک تاریخ تھا جس خاندان سے یہ اس کا پہلا کلیم تھا کہ میرا تعلق مغل برلاس خاندان سے. مغل تو عمارتیں بنانے کے بڑے ماہر تھے، وہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں انہوں نے بنائی. چھوٹے چھوٹے امیر بھی تھے جو مغلوں کے، انہوں نے بھی اپنی بڑے بڑے شاندار مقبرے بنائے، عمارتیں بنائے. قادیاں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا شجرہ نسب آپ کو میں نے دکھایا، جو مرزا کے مطابق اس کا شجرہ نسب ہے، جو مرزا کہتا ہے. اب دیکھیں یہ اسی ایک اور کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد 22 صفحہ 81 اور حقیقت الوحی ہے. یہ جلد نمبر 22 جو ہے یہ 1900 کے بعد کی ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب یہ نبوت کا دعوے دار تھا. تو چونکہ یہ بالکل کسی حدیث پر پورا نہیں تھا اترتا، میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول پر پورا نہیں تھا اترتا، تو اس لیے یہ مسلسل جھوٹ کرتا رہتا تھا. اور چونکہ یہ جاہل مطلق شخص تھا، اور کہتے ہیں جی سلطان القلم، ایسا سلطان القلم جو دنیا کی کوئی زبان ٹھیک نہیں لکھ سکتا، اور جو اس کی مادری زبان تھی پنجابی، اس کو لکھنے سے شرماتا تھا. اس کی کوئی کتاب نہیں ہے پنجابی میں، حالانکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہم نے دنیا میں آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کو پیغام مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جائے. یعنی کہ جو نبی ہیں وہ صرف اور صرف اپنی مادری زبان میں دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق بالکل جھوٹا ثابت ہوتا ہے. مرزا قادیان کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو جعلی الہام ہوا ہے، ان تمام کلمات الہیہ سے ثابت ہے کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے. یہ احادیث میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی نسل اور اپنا نسب بدلتا ہے اور اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ بہت لعنتی اور جہنمی شخص ہوتا ہے. اور مرزا پہلے کہتا رہا جی ہم تو مغل برلاس ہیں. پھر ایک حدیث تھی نا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایمان سریا پر بھی پہنچ جائے تو فارس کے لوگ اسے نیچے لے آئیں گے. ایک شخص کے بارے میں نہیں، فارس کے لوگ کے بارے میں ایسا ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے اس نے اچانک کہنا شروع کر دیا کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے، نہ مغلیہ، مطلب اپنی نسل تو ہی مکر گیا. کہتا رہا کہ میں حاجی برلاس کا جو منگول تھے اور ترک خون تھا اور منگولوں کا خون، کہتا ہے کہ نہیں میں تو فارسی النسل ہو گیا ہوں. کیونکہ لوگ پوچھتے تھے بھائی تو انڈین ہے، انڈیا کے بارے میں کہ نزدیک ترین حدیث تو وہی ہے کہ فارسی نسل کے آدمی سریا سے بھی اتار لائیں گے. کہتا ہے جی میں فارسی نسل ہو گیا. اب میں سارے قادیانیوں سے کہتا ہوں میرے بہن بھائی ہو، جب کوئی خدا تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے نا وہ ایسی واہیات باتیں کرتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے، یعنی اپنے پر الہام نازل کر لیا. خذوا التوحید التوحید جابنا الفارس، توحید پکڑو توحید پکڑو اے فارس کے بیٹو. یہ کوئی الہام نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا. اے سارے لوگ کے جا کے مرزوں کو پکڑو. ان کا باپ جھوٹوں کا بادشاہ، پاگلوں کا پاگل، کہتا ہے کہ ہم تو مغلیہ خاندان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کی تحریریں آپ نے غور سے دیکھنی ہے. ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ میرے خاندان کا شجرہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہی اس نے دوبارہ لکھا ہے. ایک دو ناموں کا فرق ہے، وہ تو اپنے پاگل پن کی وجہ سے فرق ڈالے گئے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا اور بیگ کا لفظ کسی زمانے میں بطور خطاب کے ان کو ملا تھا. کر لو جی گل. کہتا ہے وہ جو میں تاریخ بتا رہا ہوں نا 14ویں صدی عیسوی کی، وہ تو حاجی برلاس کو تو خطاب ملا تھا اور امیر تیمور کو بھی خطاب ہی ملا ہوگا، کیونکہ کہتا تھا امیر تیمور کا چاچا تھا حاجی برلاس جس کی نسل سے میں ہوں. ہم دیکھو کہہ رہے کہ مکر گئے.
دیکھیں اسی لیے یہ مرزائی اور قادیانی اتنے جال ساز ہیں. اور میں آپ کو مرزے کا ایک الہام بتا دوں، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی جعلی حدیثیں، اس کے جعلی الہام. کہتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَائٍ طَرْفَتَيْنِ، کہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے ایک آنکھ پلک جھپکنے کے لیے بھی غلطی پر نہیں چھوڑتا. اے دیکھو جی، اپنے پیوانو بھول گیا، کہتا تھا حاجی برلاس کی نسل سے ہوں، اب ہے ہی نہیں میں اس کی نسل سے، پتہ نہیں کسی نے خطاب دے دیا کسی کو، میں تو فارسی نسل سے ہوں، میرا تعلق ازبکستان سے ہے ہی نہیں، مغلوں سے میں جانتا ہی نہیں مغل کون تھے. یہ ہے تمہارا مرزا قادیانی. لعنت بھیجی ہے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جو اپنا حسب و نسب بدل دیتا ہے. کوئی لعنتی نبی ہو سکتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے. بہرحال جو کچھ خدا نے ظاہر فرمایا ہے وہی درست ہے. لو جی، اور الہام کرنے والا میرے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیو، یاد رکھو مرزا قادیانی کے پاس کبھی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے. اللہ تعالی کا پیغام صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتا ہے. اس کو الہام کرنے والا دیو سنگھ، دیو داس، مٹھن لال، چکرورتی، ٹچی ٹچی، سکینہ، اس نے تو فرشتوں کی جنس ہی بدل ڈالی. ہم نے نہیں سنا تھا کہ فرشتوں کی جنس بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں جی آگے کیا کہتے. بہرحال اور کہتا ہے کہ انسان ایک ادنا سی لرزش سے غلطی میں پڑ سکتا ہے، مگر خدا صحو اور غلطی سے پاک ہے. یہ وہی مرزا ہے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیو جو کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَائٍ طَرْفَتَ عَيْنٍ. میں نے آپ کو بار بار مرزے کا یہ قول دکھایا. کہتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی غلطی پر نہیں چھوڑتا. یہ لیں جی آگے بھی پڑھیں. یہ اس کے اپنے خاندان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. یہ کہتا ہے ایسا ہی اوپر میں نے آپ کو بتایا وہ اپنے مختلف مقدموں کی اور مختلف لوگوں کی جو اس نے ایک قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا ڈاکٹر مارٹن کلارک کو آدمی عبد الحمید نام کا. تو ڈاکٹر مارٹن کلارک جو ایک مشنری بھی تھا عیسائیت کا، اس نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا. اوپر اس کا بیان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کتابیں نہیں پڑھی، ہم نے مرزا قادیانی کی کم از کم میں نے تو کتاب الف سے لے کر یہ تک پڑھے ہیں اس کی ایک کتاب. نہ جاننے والے بہن بھائیو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو، آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اسی لیے یہ آپ کو اپنی جماعت سے اخراج کر دیتے ہیں اگر دیکھ لیں کہ آپ کسی مسلمان کی مسجد میں بیٹھے مسلمانوں کی باتیں سن رہے ہو. دنیا میں انصاف کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ دونوں طرف کی بات سنو اور پھر فیصلہ کرو. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جس دن آپ نے دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کیا، فیصلہ قادیانیوں کے خلاف ہوگا. وہی جو 1974 میں نیشنل اسمبلی نے کیا تھا. 2 قادیانی جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے 12 دن کی بحث ختم ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا ہم نے قادیانیت چھوڑ دی. آپ بھی دونوں طرف کی بات سن لیں. ایسا ہی احادیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ مہدی موعود ایسے قصبہ کا رہنے والا ہو. دیکھیں جی اپنے خاندان کا ذکر کر رہا ہے جس کا نام قدا یا قدیہ ہوگا. اب دیکھو جی یہ کہہ رہا تھا، یہ سارے جعلی خلیفے کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو قاضی تھے، 70 گاؤں کی جاگیر تھی، محلات ہم نے تعمیر کیے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں، میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا، وہاں پر ایک نام و نشان نہیں ہے قادیان میں کسی محل کا اور کسی فصیل کا. اب دیکھیں یہاں کتے والے کاف سے کہتا ہے کہ قادیاں کتے والے کاف سے، اور اصل میں قادیان کتے والے کاف سے ہی ہے، قاضی والے کاف سے نہیں ہے. کہتا ہے یہ قدا یا قدیہ میں نہیں کہہ رہا. یہ دیکھو تمہارا جو جال ساز نبی جھوٹا نبی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کتے والے کاف سے قادیان نکلتا ہے. یہ قدیہ یا قدا تھا.
اب ہر ایک دانا سمجھ جاتا ہے یہ لفظ قدا دراصل قادیان کے لفظ کا مخفف ہے، کتے والے کاف سے. اور کہتا ہے بعض روایت میں جو آیا ہے کہ وہ قدا یمن کی بستیوں میں سے ایک گاؤں ہے. اسود انسی کا رشتہ دار بھی اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے. اصل میں اس سے تو ہو سکتا ہے اسود انسی سے اس کی رشتہ داری ہو، وہ بھی جال ساز جھوٹا نبی تھا. یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے بلکہ کسی شخص کے اجتہادی طور پر یہ خیال کیا ہے شاید اس نام کے مشابہ کوئی گاؤں یمن میں دیکھ کر کسی کو خیال آ گیا کہ شاید وہ یہی گاؤں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اب ایسا کوئی گاؤں ملک یمن میں آباد نہیں ہے اور نہ اس سرزمین میں کسی نے ایسا دعویٰ کیا، مگر قادیاں اس وقت موجود ہے. یعنی قدا سے قادیاں ہو گیا. جعلی حدیثیں پیش کرتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اتنی تصدیق کرنے کی آسانی نہیں تھی، کتابیں نہیں ملتی تھی. آج کل تو سوشل میڈیا 2 منٹ میں تصدیق ہو جاتی ہے بات کی، پھر بھی آپ قادیانی ہو اور نیز مسیحیت اور مہدویت کا مدعی بھی موجود ہو. اور مرزا قادیانی کو تو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے سینکڑوں مدعی موجود رہ چکے ہیں. آج کل بھی 12-14 تو آرام سے ہیں قادیانیوں کی جماعت میں. یہ دیکھیں جی، یہ ہے مرزا انہی میں سے تھا. اس کی جال سازی چل گئی کیونکہ اس وقت لوگوں کو پتا نہیں تھا. اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کہانی وہ سناتے ہیں. ابھی آپ کو میں نے ریفرنس ایک دوسری کتاب کا دکھا دیا. یہ کتاب کا ریفرنس آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں جی. یہ روحانی خزائن جلد 13 کتاب البریہ 164 نمبر صفحہ. یہ اکثر صفحے کتاب البریہ کے ہی ہیں اور یہ جو شیطانی خزائن نمبر 13 میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام پور قاضی ماجی کے نام سے مشہور ہوا. اب دیکھو آپ کے جال ساز خلیفوں کی بہت ساری ویڈیو ہیں میرے پاس جس میں یہ وہ تاریخ بتا رہے ہیں. ایک بھی جال ساز خلیفہ نہ طاہر نہ مسرورہ نہ کوئی اور ماجی کا نام لیتا ہے سوائے مرزا قادیانی کا. مرزا قادیانی کہتا ہے اوے اس گاؤں کا اصل نام اسلام پور قاضی ماجی تھا. اب ماجی بھائی سوچتے ہوگے کیا، وہ ماجی کا مطلب مجھ نا، مرزا تھا تو پنجابی نا. مجھ یعنی بھینس، ماجی مطلب بھینس کا اڈا. یہ لو جی قادیاں اب بھینسوں کا اڈا تھا. سنو مرزا کیا کہتا ہے. اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا. اب دیکھو جو اتنا اچھا لفظ تھا، مغل جو تھے وہ مسلمان حکمران تھے. اسلام پور لاجیکلی رہنا چاہیے تھا، نہیں جی وہ بھول گیا کیونکہ اسلام پور اس کا کبھی نام تھا ہی نہیں. تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اس بات کا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو لپیل گریفن کی کتاب کا یہ کیوں ریفرنس دیتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی ابھی. اور قاضی ماجی کی جگہ پر قاضی رہا اور پھر آخر قادی بنا اور اس سے بگڑ کر قادیاں بن گیا. اور بھائی صاحب وہ ماجی کتھے گیا، مجھا والا اڈا کتھے گیا؟ سنو. اور قاضی ماجی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ یہ علاقہ جس کا طولانی حصہ قریباً 60 کوس ہے ان دنوں سب کا سب مجھا کہلاتا تھا. لو جی اصلی نام سی مجھا، قادیاں نہیں سی، مجھا کیا ہے جی؟ یہ دیکھو یہ آپ کے جھوٹے نبی جال ساز کی تحریر ہے. غالباً اس وجہ سے اس کا نام مجھا تھا کہ اس ملک میں بھینسیں بکثرت ہوتی تھی. مجھ میں نے کہا تھا نا، مجھا والے. اب تو اس کی نسل تو پھر تو گوالا ہو گیا نا. بھینسیں رکھنے والے تو گوالے ہی ہوتے ہیں نا. دیکھو اپنی بھوک ننگ اس خاندان کی چھپائے نہیں چھپتی. کبھی سنا ہے کہ یہ 70 جاگیریں ہوں، یہ بڑے دولت طاقت جناب کیا ہو، تاج رکھے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کو مجھا والا اڈا کوئی کہنا شروع کر دے؟ مجھے نہ کہو قادیانی بہن بھائی ہو. یہ جال ساز ہے جس کی آپ پیروی کرتے ہو. کہتے ہیں مجھ زبان ہندی میں بھینس کو کہتے ہیں. اب مجھے تو نہیں نا الزام دے سکتے. میں تو جب کچھ سال پہلے میں نے یہ پڑھا تھا تو میری تو 2 دن ہنسی نہیں تھی رکی کہ یہ. اور دیکھیں آگے آپ سن لیں. چونکہ ہمارے بزرگوں کو علاوہ دیہات جاگیرداری کے
ان تمام علاقہ کی حکومت بھی ملی تھی. لو جی مجاں دے اڈے دی حکومت مل گئی، اس لیے قاضی کے نام سے مشہور ہوئے. اچھا جی، آپ نے بھینسوں کا قاضی سنا ہے کبھی؟ بھینسوں کو تو جناب اور ساری عمر اس پر مقدمے ہوتے رہے، اس کو قاضی کے نام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. اور کس وجہ سے ہمارے بزرگ، مجھے کچھ معلوم نہیں، دیکھیں جی یہ غور کرنے کی بات ہے، کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے بزرگ سمرقند سے اس ملک میں آئے. اس کو بالکل ٹھیک پتا تھا، بھوکا ننگا ہونے کی وجہ سے، گپے مارنے کے شوق ہے نا. اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو قادیاں کتے والے کاف سے ہے، یہ قدا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ ایک بڑی مشہور ڈکشنری ہے جس کو اردو میں لغت کہا جاتا ہے، ریختہ ڈکشنری ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ٹھکانہ، مادگاہ، جگہ، مقام، گھر، کیونکہ جہاں آ کے ڈیرا ڈال دیا، ٹینٹ لگا لیے اور بھیک مانگ کے کھانے لگ پڑے تو یہ اس کا نام قدا تھا. قدا سے قادیاں ہو گیا، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ پنجابی سے قدا فارسی کا لفظ تھا، ان دنوں ایک نئی زبان بن رہی تھی، اس کا نام اردو تھا، جو آج کل اردو کہلاتی ہے، پاکستان میں بولی جاتی. اس میں فارسی، عربی اور مختلف سنسکرت، مختلف زبانوں کے لفظ تھے. اور چونکہ یہ پنجابی میں تھا، پنجابی تو فارسی نہیں بول سکتے نا، وہ قدا کو انہوں نے قادیاں کر دیا کہ اے قدا نہیں جی قادیاں چلو. سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو سچ بتاتا مرزا کہ بھئی ایک نام قدا تھا ڈلا، ڈیرا ڈالا تھا ہم نے، قدا سے پنجابیوں نے قادیاں کہنا شروع کر دیا، کاف کتے والے کے ساتھ. نہ جی، اسی تے شان بیان کرنی ہے اپنی. ہمارا تعلق امیر تیمور سے، حاجی برلاس سے، پھر 2 سال کی تاریخ ہمیں بھول گئے، بس یہ 2 نام یاد رہ گئے. پھر جی ایک لمبے چوڑی لسٹ جاری کی، مرزا ہادی بیگ، کئی جاگیریں تھی، واہ واہ محلات کھڑے کیے ہوئے تھے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے امیروں کے محلات موجود ہیں مغلوں کے زمانے کے. قادیاں میں تو محل کیا، محل کا نشان، محل کی فوٹو تک نہیں ہے اس دیہات میں. یہ وہی کتاب البریہ ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، وہی جلد 13 ہے اور اگلا صفحہ ہے 165 والا. اب یہ نیچے اپنے خاندان کے بارے میں، مطلب اوپر جو ہے نا جوتے پڑ رہے ہیں مرزے کو، نیچے وہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں بائی پولر سنڈروم. 2 بائی مطلب ٹو، پول مطلب ایک دوسرے کے مختلف، تو ایک بالکل الگ اور دوسرا بالکل الگ. دیکھیں یہ بیماریوں پر اتنا فٹ بیٹھتا ہے، ذہنی بیماریوں پر، جتنا کوئی شخص فٹ نہیں بیٹھتا. کہتے ہیں مگر کاغذات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں بھی وہ معزز عمرہ اور خاندان والیان ملک میں سے تھے اور انہیں کسی قومی خصوصیت و تفرقہ کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑنا. ابھی ذکر کرنا تھا، مجھے نہیں معلوم. کہتا ہے نہیں جی یہ تو بادشاہ سے نا تو کوئی زبردست لڑائی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ میرا وہ علاقہ بھی ہے، علاقہ بھی، پھر بھاگ گئے. پھر اس ملک میں آ کر بادشاہ وقت کی طرف سے بہت سے دیہات بطور جاگیر ان کو ملے. چنانچہ اس نواح میں ایک مستقل ریاست بن گئی اور مرزا خاندان ریاست کا حکمران تھا. بھائی لوگوں سنو، مرزے کا محل تلاش کرو. مغلوں نے ایک چھوٹے چھوٹے امیروں نے محل بنا رکھے تھے، قادیاں میں ہمیں وہ محل دکھاؤ. میں آپ کو اس کے پر بھی ہم آئیں گے. یہ کہتا ہے کہ ایک اور چیز بھی تھی، اس کا نام فصیل ہے، آپ کو اس کے بارے میں بات ہوگی. کہتا ہے سکھوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پردادا، اب جو سکھوں کا زمانہ ہے نا اس کے بارے میں بھی سن لو. یہ تو جاہلوں کا باپ تھا مرزا. کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَائٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے اللہ تعالیٰ آنکھ پلک جھپکنے کے لیے بھی خطاب پر نہیں چھوڑتا. اور یہ سوائے بکواس کے، غلط باتوں کے، جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں لکھتا. اب 2 کلیمز جو ہیں اس میں کوئی مطابقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جتنا جھوٹا اس جھوٹے کو ثابت کیا شاید تاریخ میں کسی کو نہ کیا. کہتا ہے سکھوں کے ابتدائی دور میں میرے پردادا مرزا گل محمد ایک نامور اور مشہور رئیس تھے. اب سکھوں کا دور کون سا ہے اس کے بارے میں قادیانیوں کی ساری کتابیں خاموش ہیں. لیکن آپ تاریخ کھولیں، گوگل کریں، میں بتا دیتا ہوں. 1799 میں شروع ہوا سکھوں کا دور اور 1849 میں ختم ہوا. صرف 50 سال کا دور تھا. سن 1800 سے پہلے تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مرزے
قادیاں میں رہتے تھے. سن 1818 کے بعد کچھ ثبوت ملنے شروع ہوتے ہیں کہ یہ قادیاں آ گئے تھے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. اس کا جو دادا تھا وہ اس کا نام عطا محمد تھا, مرزا غلام مرتضیٰ کا باپ. اور عطا محمد کے باپ کی بات کر رہا ہے گل محمد کی. گل محمد وہاں پر 1799 سے پہلے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا زمانے کے وقت نہیں آپ کو بتائے گا کب تھا. جن کے پاس اس وقت 85 گاؤں تھے. اوئے ہوئے, وہ تو محل میں رہتا ہوگا نا, یہ بڑا محل ہوگا. وہ اس محل کا بھی ذکر کرے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ قادیانیوں, آپ بہت جال ساز کے پیچھے, پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا خرابی ہے. اور بہت سے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے ان کے قبضہ سے نکل گئے. اوہ لو جی, دارالحکومت قادیاں, گاؤں کتنے 85, بہت بڑی جگیر. محل کتنے جی وہ ابھی بتاتے ہیں, مرزا نے اس کی نشاندہی کی ہے اس محل کی. آپ یہ نہ سمجھیں وہ پاگل تو تھا, لیکن اس کے ساتھ وہ نورا جال ساز بھی تھا نا, اور عبد الکریم کانا جس کی ایک آنکھ تھی وہ بھی تھا, اور پھر قاضی یار محمد جو پیچھے سے اس کو انگلیاں دیتا تھا وہ بھی تھا, اور ایسے بہت سارے لوگ تھے. کہتا ہے کہ بہت سارے, اور فیاضی کی یہ حالت تھی کہ اس قدر قلیل میں سے بھی کئی گاؤں انہوں نے مروت کے دور پر بات فرقہ زدہ مسلمان رئیسوں کو دے. اللہ اکبر, کیا کہیں اس کے, یعنی آپ بھوکے ننگے. میں ابھی آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ بھوکے ننگے. یہ جس دور کا ذکر کر رہا ہے سکھوں کا, اس کے دور کی بتاتا ہوں کتنے بھوکے ننگے تھے. کہتا ہے جی فیاضی کے طور پر دوسروں لے بھی, تو 5 گاؤں لے جا, تو 10 گاؤں لے جا. غور کرو اس کی, مطلب مرزا گپوڑا اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. کبھی سنی ایسی گپیں؟ اور پھر کہتا ہے جی میں نبی ہوں. اللہ اکبر. لیں جی, اور 100 کے قریب علماء, اور کہتا ہے شان بیان ہو رہی ہے جی یہ گل محمد کے دور کی. عطا محمد اس کا دادا, گل محمد اس کا پردادا. گل محمد کے بعد مرزا کو کچھ یاد نہیں ہے کہ گل محمد سے پہلے جو عظیم الشان سلطنت قادیان تھی وہ اس کا کیا ہوا. اور 100 کے قریب علماء اور صلحاء اور حافظ قرآن شریف کے ان کے پاس رہتے تھے. غور کرو, سیرت المہدی میں اس کے لڑکے بشیرے نے لکھا ہے کہ مرزا کو قرآن کا کوئی بڑا حصہ یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے, آگے لکھتا ہے اور تمام ملازمین اور متعلقین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تارک نماز ہو. پکے نمازی جی سارے. کہتا ہے تمام ملازمین اور متعلقین میں سے کوئی ایسا نہ تھا نہ ہو جو تارک نماز ہو, یعنی نماز چھوڑنا تو ناممکن تھا. یہ نبی کی باتیں ہیں, سوچو, جس کو تم نبی مانتے ہو. یہاں تک کہ چکی پیسنے والی عورتیں بھی 5 وقتہ نماز اور تہجد پڑھتی تھی. میرے بہن بھائیو, یہ جس دور کی بات کر رہا ہے اس دور میں یہ سکھوں اور انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے, اور مسلمانوں کو شہید کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. یہ 2 نام آپ کبھی بھول نہ جائیں. سید احمد بریلی والے جو پشاور سے کشمیر جا رہے تھے, اور ولی اللہ دہلوی کے پوتے محمد اسماعیل, دونوں کی شہادت میں مرزا خاندان جو سپاہیوں کے طور پر سکھوں کے ساتھ کام کرتے تھے ان کا ہاتھ تھا, اور کئی مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. یہ وہ ہیں جی چکی پیسنے والی عورتیں بھی 5 وقتہ نماز اور تہجد پڑھتی تھیں. یہ دیکھو جی, آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ ملازمین اور متعلقین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تارک نماز ہو. ٹھیک ہے, گل محمد اور عطا محمد, اور پھر ان کا بیٹا غلام مرتضیٰ, ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مسلمان جو اکثر افغان تھے, قادیاں کو جو اس وقت اسلام پور کہلاتا تھا مکہ کہتے تھے.
یعنی کہ مکے والے سکھوں کے ملازم، انگریزوں کے ملازم. آپ نے بھولنی نہیں ہے یہ باتیں، میں نہیں بنا رہا. اگر میں آپ کو زبانی سناتا تو آپ تو اینٹ مارتے مجھ کو. مسلمان جو اکثر افغان تھے، قادیاں کو اس وقت اسلام پور کہلاتا تھا، مکہ کہتے تھے. بھئی یاد رکھنا، سارے نمازی، تہجدی، ایون ان کے چوڑے بھی نماز پڑھتے تھے. یہی کہہ رہا نا، چکی پیسنے والی عورتیں بھی 5 وقتہ نماز اور تہجد پڑھتی. عورتوں کا اس نے ضرور ذکر کرنا ہے، ٹھرکی بڈھا تھا یہ. اور دوسری اکثر جگہ میں کفر اور فسق اور ظلم نظر آتا ہے. ہاں، وہ جو مسلمانوں کے علاقے تھے نا، جو سکھوں کے لیے، انگریزوں کے لیے کام نہیں کرتے تھے، وہ تھے کفر اور فسق. اور آج کل بھی یہی ہے قادیانی کی عادت. جو مسلمان ہیں ان کو کافر، فاسق اور پتہ نہیں کیا کر کے اپنی جماعت کو بتاتے ہیں ہم تو اصلی مسلمان، ہمارا اصلی ماں. یہی عادت اس وقت تھی ان کو کہ اصلی مسلمان باقی کافر. یہی تم نے نیشنل اسمبلی میں کہا، جوتا ٹھا کر کے انہوں نے مرزا ناصر کے منہ پر مارا اس جواب پر. آج تک دھکے کھاتے پھرتے ہو. اور تقوی اور طہارت اور عدالت کی خوشبو آتی تھی. اور قادیاں میں اسلام، تقوی اور طہارت. یعنی آج بھی قادیاں کا 80% حصہ سکھوں کے قبضے میں ہے، ان کے پاس 20% بھی نہیں ہے. آج بھی وہاں پر سور پیشاب کرتے ہیں مرزے کی قبروں پر. وہ جی اسلام، تقوی اور طہارت ہو گیا. پاکستان جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ تے ظلم، کفر، فسق. قادیانیوں جو نہیں جانتے، خدا کی قسم جاگ جاؤ، پڑھ لو آپ. ہم تو صرف ایک آپ کے لیے کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں. مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں صرف اس لیے ڈالا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، اور روز آتے ہیں. میں خود اس زمانہ سے قریب زمانہ پانے والوں کو دیکھا ہے. دیکھو، مرزا کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے. یہ مرزے کا زمانہ، مرزا 1841 میں پیدا ہوا. میں اس کی وجہ بتاؤں گا. یہ 1835، 36، 32 کیا کیا تاریخ پیدائش بتاتے رہتے ہیں، وہ اگلی قسط میں ہوگا. تو اس کے قریب کا زمانہ اس نے کون سا دیکھا ہے؟ جو اس کے باپ کا زمانہ تھا. دیکھو، اس کی تحریر ہے، میری نہیں ہے. کہہ رہا ہے کہ اس وقت ملازمین، متعلقین پکے نمازی، چکی عورتیں، پیسنے والی عورتیں نماز اور تہجد کی پابند. مرزا قادیانی کا بیان ہے. آئیے آگے دیکھ لیں. یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور اس نے وہ زمانہ آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا، اور زمانہ اس نے کون سا دیکھا؟ اپنے باپ کا، غلام مرتضیٰ کا. اس کا دادا عطا محمد نے 1814 میں زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی، جبکہ یہ لوگ لکھتے ہیں کہ اسے زہر دے دیا گیا تھا. بالکل جھوٹ ہے. اس نے بھوک ننگ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، عطا محمد نے. یاد رکھیں. اب یہ دیکھیں جی، مرزا کی ہم بات کی ابھی تصدیق کر دیتے ہیں. یہ ہے جی سیرت المہدی، صفحہ نمبر 212، حصہ اول، بشیرے نے لکھی، اس کے لڑکے نے. یہ دیکھو جی، روایت نمبر یہ کم بدلتے ہیں، 224 ہے. کہتا ہے بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد نے. دیکھو نام کس کو لے رہا ہے، جو مرزے کا اپنا لڑکا مرزے کا سب سے بڑا دشمن تھا اور کبھی قادیانی نہیں ہوا. بالکل جعل سازی کرتے ہیں. بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے. اور مرزا سلطان جو ہے نا، مرزا نصرت جہاں کی اولاد سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مرزا قادیانی کی کوئی اولاد نہیں ہے نصرت جہاں سے، ایک بھی نہیں. سب حرام کی اولادیں ہیں، زنا کی اولادیں ہیں سب. مرزا سلطان کو یہ پتا تھا، اور یہ روایت انہوں نے اس کے نام پر گھڑی ہوئی ہے. لیکن دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیونکہ بشیرہ لکھ رہا ہے. دادا صاحب کون تھی؟ مرزا قادیانی کا باپ، مرزا غلام مرتضیٰ. اس کی بڑی خاط و مدارت کی. ایک دفعہ بغدادی مولوی آیا، اس کی بڑی خاط و مدارت کی. اس مولوی نے دادا صاحب سے کہا، مرزا صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نماز نہیں پڑھتے. دادا صاحب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا. ابھی مرزا نے کیا لکھا تھا کہ اس کی زندگی میں، اس کے قریب کے دور میں، اس کے دیکھا اس کے متعلقین اور ملازمین سب 5 وقتہ نماز کے سخت پابند تھے.
حتیٰ کہ چکی بیسنے والی عورتیں بھی نماز اور تہجد پڑھتی تھیں. یہ مرزے کا آنکھوں دیکھا واقعہ. آنکھوں دیکھا تو اس نے تاہ محمد تو نہیں دیکھ سکتا نا 1814 کا ہے, اور پھر 1791 کا گل محمد بھی نہیں وہ دیکھ سکتا. اس نے دیکھا غلام مرتضیٰ کو, پھر اس نے کہا پکے نمازی. اسی لیے میں کہتا ہوں قادیانیوں جاگ جاؤ, یہ جھوٹوں کا جال سازوں کا گروہ ہے. کہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے. دادا صاحب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا, کہا ہاں بے شک میری غلطی ہے. مولوی صاحب نے پھر اصرار کے ساتھ کہا, اور ہر دفعہ دادا صاحب یہی کہتے گئے کہ میرا قصور ہے. یعنی دادے نے ایک نماز نہیں زندگی چ پڑھی, ایک نماز نہیں پڑھی, تہجد تو دور کی بات ہے. ایک آخر مولوی نے, اور قادیاں میں کوئی مسجد بھی نہیں تھی اس کے باپ کے دور میں. آخر مولوی نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے, اللہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا. اس پر دادا صاحب کو جوش آ گیا, او جی مغلئی جوش, اور مرزا قادیانی کے مطابق فارسی جوش. اور میں آپ کو بتاؤں سن 1839 اور 1842 کے درمیان میں مرزا غلام مرتضیٰ سکھوں کی فوج کے ساتھ کشمیر, پشاور, ملتان میں ایکٹیو ڈیوٹی پر تھا, اور وہ قادیان میں تھا ہی نہیں. مرزا 1841 میں پیدا ہوا. اس نے خود لکھا ہے. آپ ہمیں بتاؤ مرزے کا باپ کون تھا؟ دیکھیں یہ آپ کو پتہ لگ گیا نا. اس کی بات کریں, نمازی, اس نے آنکھوں دیکھا. اس کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ دادے نے تو زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تھی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو شخص اتنا جھوٹ بولے وہ نبی کیسے ہو سکے؟ اب دیکھیں جی, یہ قبر ہے, آپ پڑھ لیں اس کا نام. یہ اس پر جو بھی حضرت وحضرت لکھا ہے, یہ حضرت وحضرت کوئی نہیں ہے, وہی بے نمازی مرتد ہے. ٹھیک ہے, وہ شخص جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی, مرزا غلام مرتضیٰ, اس کی قبر ہے. میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں, سیکرٹ ٹوم, یعنی بے نمازی سیکرٹ ہو گئے, ملحد. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں جی, اس کی پاسڈ اوے ان جون 1876. یہ میں نے آپ کو ایک وجہ سے دکھایا. دیکھیں جی, یہ کتاب ہے روحانی خزائن, جلد 18, صفحہ 585, نزول مسیح. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں مرزا پاگل تھا اور بکواسی اور جھوٹا تھا. یہ دیکھیں مرزا نے کیا لکھی ہوئی ہے, تاریخ پڑھو 1875 20 اگست. اس کا باپ کی قبر پر لکھا ہوا ہے جون 1876 میں, 1 سال بعد فوت ہوا. دیکھیں جی پیشگوئی نمبر 76 ہے. یہ پیشگوئیوں کی حالت ہے مرزے کی. میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم کی وفات کا وقت جب قریب آیا اور صرف چند پہر باقی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی وفات سے بدین الفاظ خبر دی. والسماء والطارق. قرآن کی توہین کرنا تو اس خاندان کی خیر, اس کو پورا کر لیں پھر بات کرتے ہیں. یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس حادثہ کی جو آفتاب کے غروب کے بعد ظہور میں, حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. والسماء والطارق. سو یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ بعد غروب آفتاب, یعنی اس کو چند پہر, چند گھنٹے پہلے یہ الہام ہوا. تاریخ کون سی ہے؟ 1875 20 اگست. اور غروب آفتاب کے بعد اس کا باپ مر گیا. بھائیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, باپ تو مرا 1876 کی جون میں, 1 سال بعد تقریباً 10 مہینے کا فرق ہے. تو اس کو الہام تو کہتا ہے کہ مجھے سال پہلے پتہ لگ گیا تھا, یہ تو کہہ رہا ہے اسی دن الہام ہوا. جھوٹا مفتری. یہ دیکھیں جی روحانی جلد کتاب البری. کہتے ہیں زمانہ میں, اس زمانہ میں ایک دفعہ ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا قادیان میں آیا جو غیاث الدولہ کے نام سے مشہور تھا, اور اس نے مرزا گل محمد کے مدبرانہ طریق اور بیدار مغزی اور ہمت اور گل محمد اس کا پردادا جی,
عطا محمد کا باپ. عطا محمد کس کا؟ غلام مرتضیٰ، اس کے باپ کا باپ. تو اس کا پردادا مرزا گل محمد. کہتا ہے کہ غیاث الدولہ نام کا ایک وزیر اس کے پاس آیا سلطنت مغلیہ کا. کہتا ہے اس نے دیکھا کیا اولو العزمی ہے، سکھوں کی نوکری کر رہے، استقلال اور عقل اور فہم اور حمایت اسلام اور مسلمانوں کو شہید کر رہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا قول فعل میں قادیانیوں کا کوئی میل جول نہیں ہے، جھوٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور تقوی اور طہارت اور دربار کے وقار، یعنی دربار لگا ہوا ہے گل محمد دا. اوئے ہوئے ہوئے، سکھوں کو تو پتہ ہی نہیں لگا، وہ تو ٹھا کر کے ڈر گئے ہوں گے. اتنے جوتے مارے کہ بھوک نام سے اس نے زہر کھا کے جان دے دی عطا محمد نے. اور اس کے مختصر دربار کو نہایت متین اور عقل مند، نیک چلن اور بہادر مردوں سے پر پایا. اوہو، تب وہ پر چشم بر آب، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. دیکھو مرزے کے جھوٹ، دیکھو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور بولا کہ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ اس جنگل میں خاندان مغلیہ میں ایسا مرد. دیکھو جی، اب بھی مرزے نے کہا تھا کہ میرا مغلیہ خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے تو الہام ہو گیا، میں فارسی نسل ہوں کیونکہ میں نبی بن گیا. اب دیکھو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ اس جنگل میں خاندان مغلیہ میں سے ایسا مرد موجود ہے جس میں صفات ضروریہ سلطنت کے پائے جاتے ہیں تو میں اسلامی سلطنت کے محفوظ، یعنی کہ وہ جو اسلامی سلطنت ختم ہو رہی تھی، کہتا میں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں تھی مرزا گل محمد دیتے ہیں. یار کیا جھوٹ، اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. یہاں کسل اور نا لیاقتی اور بدوضعی ملوک چغتائیہ میں اسی کو تخت دہلی پر بٹھایا. کہتے تھے گل محمد کو شہنشاہ ہند بنا دیا جائے. اللہ اکبر. اور آپ جال ساز قاضی یار محمد جیسا آدمی پیچھے سے انگلیاں دے رہا ہے، حکیم نورا پٹی پڑھا رہا ہے. اتنی لمبی لمبی چھوڑتے سنا. اگر اتنا ہی ہوتا نا، دربار لگا ہوتا تو اس کا تو ایک محل ہوتا. مغلوں کا تو اصول ہی تھا کہ سب سے پہلے وہ ایک شاندار سا محل تعمیر کرتے تھے تاکہ ایک یادگار رہے. میں کہتا ہوں قادیان سے 100 میل ادھر ادھر کوئی محل نہیں. کیا جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے. اس جگہ اس بات کا لکھنا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ میرے پردادا صاحب موصوف یعنی مرزا گل محمد نے ہچکی کی بیماری سے، جس کے ساتھ اور وارث بھی تھے، وفات پائے. وہ مریا مرزے پر گئی، پردادا بھی. ہچکی اس کو لگتی ہے جو شرابی ہوتا ہے. اور بھی وجہ ہیں لیکن شراب ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب سنو آگے. بیماری کے غلبہ کے وقت ادبا نے اتفاق کر کے کہا اس مرض کے لیے اگر چند روز شراب کو استعمال کرایا جائے تو غالباً اس سے فائدہ ہوگا. ہاں اب مرزا دیکھیں، مرزا خود پیتا تھا ٹانک وائن، پورٹ وائن، برانڈی، فیون، بھنگ، چرس، نام لو نشے کا مرزا سارا کرتا تھا. اب کہہ رہا ہے دادا کے بارے میں، جیسے کہا تھا نا میرا باپ تو پکا نمازی، اور پیو کہن دے ہے جی میں تے کدی نماز پڑھی نہیں. مولوی کہن دے ہے جی تو جہنم چ جائیں گا. نہ مرزے نے کہاں مننا ہے. وہ تو کہتا ہے پیو دادا پردادا پکے نمازی، اور عورتیں چکی پیسنے والی بھی، تہجتی. کہتا خدا کو شفا دینا منظور ہو تو اس کی پیدا کردہ اور بھی بہت دعائیں ہیں. جی شراب پین تو انکار کرتا، پلید چیز کا میں اس پلید چیز کا استعمال کروں اور میں خدا کے قضاء و قدر، یعنی کہ شراب بڑی پلید چیز ہے. آپ نے کو ہم نے وہ دکھائی ہیں نا تحریریں سیرت المہدی کی. وہ ایک آدمی آیا کہتا ہے جو مرزا جی میں نے 2 بوتلیں برانڈی جو انتہائی طاقتور ترین شرابوں میں شمار ہوتی ہے، وسکی سے بھی اوپر ہے، کہتا ہے جی میں نے اس کو کہا 2 شراب کی بوتلیں لے کے آ میرے لیے برانڈی کی. تو یہ کہتا ہے نہیں لاؤں گا. حسین نام کا شخص تھا. مرزا نے کہا بلاؤ حسین گل سن، 2 بوتلیں شراب کی تو نے لانی ہے اس کے لیے، اور خود میرے لیے پورٹ وائن لے کے آنا اور ٹانک وائن. ٹانک وائن عام وائن سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے. قادیانی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اتنے جال ساز ہیں خبیث کے بچے. جاننے والوں کو کہہ رہا ہوں، آپ جو نہیں جانتے آپ ان کو چھوڑ دو.
آخر چند روز بعد لو جی اس مرض سے انتقال فرما گئے. موت تو مقدر تھی لیکن ان کا طریق تقوی ہمیشہ کے لیے یادگار. اور مرزے تو پھر تو کیوں شراب پیتا تھا؟ ہچکی جس کو آتی ہے اس کی سب سے کامن وجہ شراب ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس کا پردادا بھی شرابی تھا. شراب پینا جینز میں ہوتا ہے، اس لیے یہ مرزا طاہر یہ وہ ان کی جینز تو مرزے کی نہیں تھی، لیکن دیکھ دکھلا کے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کی یہ اولاد ہوں وہ بھی شرابی ہوں، شراب پیتے ہیں ساتھ. موت سے بچنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے معصیت کرنے سے، یعنی کہتے ہیں شراب اتنی خراب چیز ہے. ہم نے آپ کو سینکڑوں ریفرنس دکھائے ہیں، ٹونک وائن، پورٹ وائن، برانڈی، افیم، سب کچھ کرتا تھا یہ. چلو جی یہ دیکھو یہ کتاب البریہ ہی چل رہی ہے، یہ دیکھ لینا اگلا صفحہ 173 نمبر. یہ دیکھو جی یہ ذکر کر رہا ہے اپنے دادا کا کہ کہتا ہے جی سن 1802 میں سکھوں نے حملہ کر دیا قادیاں پر. ابھی آپ کو میں دکھاؤں، کہتا ہے قادیاں کے قریب بہت بڑی فصیل تھی، اس کا ابھی ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں تو ہم لوگ بھاگ بھوگ گئے، انہوں نے ہماری بے شمار بڑی لائبریری، جو مطلب دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی مرزا کی خوابوں میں، کہتا ان کو آگ لگا دی. اس میں 500 قرآن کے نادر ترین نسخے تھے. 500 قرآن پاک کے نادر ترین نسخے اس آدمی نے رکھے ہوئے تھے جو خود اقرار کرتا ہے، آپ کو ابھی دکھایا کہ اس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی اور قادیان میں کوئی مسجد نہیں تھی. وہ بندہ کے اندر یہ تو مسجد انہوں نے بعد میں بتائی، مسجد کے نام پر یہ ٹیمپل بنائے ہوئے ہیں، ان کا قادیانیوں کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پنجاب کی ایک ریاست میں پناہ گزین ہوئے. تھوڑے عرصے بعد دشمنوں کے منصوبے سے میرے دادا کو زہر دے، حالانکہ اس نے بھوک ننگ سے تنگ آ کے ڈیر کھا کے خودکشی کر لی. یہ ہے جال سازی. پھر رنجیت سنگھ کی سلطنت کے آخری زمانہ میں میرے والد مرحوم غلام مرتضیٰ قادیان میں واپس آئے. دیکھیں آخری زمانہ میں واپس آئے. رنجیت سنگھ 1839 میں فوت ہوا، حالانکہ اس کے باپ جو کہتا ہے کہ وہ 1818 میں واپس آ گیا. تو آخری زمانہ کیسے ہو گیا؟ جھوٹا، جال ساز، دھوکہ دینا ہے نا. وہ سمجھتا تھا یہ بنگی چرسی 4 اس کے قریب تھے تو اس نے کتابیں لکھی، اس نے انہوں کی پتہ لگنا ہے. کہتا ہے 5 گاؤں بھی واپس کر دیے. اچھا جی وہ 5 گاؤں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ کہاں ہے؟ پھر یہ تو انگریز حکومت کو لکھتا تھا کہ میری 200 پینشن ہے، جو 1864 تک 200 روپیہ سال کا تھا. پھر بڑی اپلیکیشنیں دینے کے بعد 1865 میں اس کو 700 روپیہ ہو گیا، پورے خاندان کی پینشن. ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ذکر ملتا ہو کہ وہ 5 گاؤں کی آمدنی کہاں ہے. بالکل خوابوں کے گاؤں، جھوٹ کا پلندہ. اب ہاں جب اس نے اس سے مبالغہ کیا تھا آتم سے، اس کے اپنے رشتہ دار عیسائی ہو گئے تھے. یہ دیکھو وہی لکھا ہے عیسائی ہو گیا. کون عیسائی ہو گیا؟ سیکٹری اور ایلچی پرہیزگار دیندار مجاہد سمجھا جاتا تھا. محمد یوسف خان عیسائی ہو گیا. پھر دوسرا آدمی میر محمد سعید جو مرزا بنوئی کا خالہ زاد بھائی تھا وہ بھی عیسائی ہو گیا. یہ نکلا اس کے مبالغے کا، مناظرے کا نتیجہ، مبالغے کا، جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں. خیر اس کا موقع نہیں ہے. دادا صاحب مرحوم کے پاس صرف ایک قادیاں رہ گئی، اور قادیاں اس وقت ایک قلعہ کی صورت پر کا قلعہ تھا. جی بھائیو یہ آپ کا نبی ہے، خدا کی قسم اس کے بعد آپ چھوڑ دینا آج قادیانیت کو. اس سے بڑا جھوٹا اور مردود کوئی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں قادیان اس وقت ایک قلعہ کی صورت پر قصبہ تھا، اور اس کے 4 برج تھے، اور برجوں میں فوج کے آدمی رہتے تھے اور چند توپیں بھی نصب تھی. تفصیل سے بیان کر رہا ہے کہ قادیاں ایک قلعہ تھا، اور فصیل 22 فٹ کے قریب اونچی، یعنی 4 آدمیوں کے قد کے برابر اونچی فصیل تھی. اور چوڑی کتنی تھی یہ بھی دیکھ لیں جی. اور اس قدر چوڑی تھی کہ 3 چھکڑے جانتے ہیں نا، وہ گھوڑا گاڑی اور گدا گاڑی اور میول گاڑی، کم از کم 6 فٹ چوڑا ہوتا ہے وہ، کم از کم 3 ساتھ چل سکتے تھے. یعنی 18 فٹ سے 20 فٹ چوڑی فصیل تھی. جاہل تھا نا مرزا، اس نے دنیا کی تاریخ نہیں پڑھی تھی. جھوٹ بولتے ہوئے تو تمہارا نبی سوچتا ہی نہیں ہے. اس نے خود لکھا ہے کہ جو شخص ایک جھوٹ بولتا ہے
وہ ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے. یہ دیکھو فصیل 22 فٹ اونچی 18 سے 20 فٹ چوڑی. میرے بہن بھائیو ایسی فصیل کو توڑنا ناممکن ہے، یہ تو ہزاروں سال رہتی. اور ایسا ہوا کہ ایک گروہ سکھوں کا جو رام گڑھیا کہلاتا تھا اول فریب کی راہ سے اجازت لے کر قادیاں میں یعنی دروازے سے آ گیا، اور اس وقت ہمارے بزرگوں بڑی تباہی آئی اور اسرائیل قوم کی طرح وہ اسیروں کی مانند پکڑے گئے اور ان کے مال متاع سب لوٹ لی گئی. مسجدیں اور عمدہ عمدہ مکانات، محلات ہونے چاہیے تھے نا. جب فصیل ایسی ہے تو اندر تو ایک محل ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں قادیانیوں کو، مجھے ایک بھی فصیل ایسی کا نشان لا کر دکھا دو جو قادیاں کے ارد گرد تھی. ایسی فصیل کھڑے تو آدھا قادیاں تو فصیل ہی بن جائے، آدھے قادیاں تو. قادیان کے ارد گرد کوئی فصیل نہیں ہے. یہ فضیل کی بات کرتا ہے جو 18 سے 20 فٹ چوڑی اور 22 فٹ اونچی ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ جھوٹا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا. قادیان میں فصیل کا نام و نشان نہیں ہے اس کا، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا. میں نے کہا جاہل تھا نا. دیکھو میرے بھائیو، میں آپ کو کچھ دکھانے لگا. یہ دیکھو، یہ پوری تصویر دیکھو تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے. یہ لو جی، یہ دیوار چین ہے. یہ وہ دیوار ہے جو چاند پر سے بھی نظر آتی ہے اور خلا میں سے بھی نظر آتی ہے زمین پر. یہ 22 فٹ سے کم اونچی ہے اور 18 فٹ سے کم چوڑی ہے. اس پہ صرف 2 چھکڑے ایک وقت میں چل سکتے ہیں. یعنی قادیاں کی فصیل اس سے بڑی، مضبوط اور زیادہ چوڑی تھی. یہ دیوار ہزاروں سال سے کھڑی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا. یہ چاند پر سے بھی نظر آتی ہے. آپ کی قادیاں کی فصیل کیسے غائب ہو گئے؟ کیونکہ وہ تھی ہی نہیں میرے بہن بھائیوں. کسی بھی سارے قدیمہ والے کو بلا لو، دنیا میں بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، مشینیں ہیں. اگر زمین کے نیچے بھی کسی خدائی عذاب کی وجہ سے دھنس بھی گئی ہو تو اس کے تب بھی نشان ہوں گے. ایسی کوئی فصیل نہیں ہے قادیان میں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے قادیانی نہ جاننے والے بہن بھائیو، آپ آج ہی ان جھوٹوں کے گروہ کو چھوڑ دو. اگر آپ کو یاد ہے کہ ہر انسان ایک دن قبر میں جائے گا تو ان کے ساتھ مت جانا. یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی قادیان. مرزا قادیانی کے زمانے سے فوراً بعد کی تصویر ہے. یہ 20ویں صدی کے شروع کی تصویر ہے قادیان کی. یہ دیکھو جی مرزے کا محل، یہ نظر آ رہا ہے جس پر یہ کراس سا ہل رہا ہے. یہ مرزے کا مکان. یہ وہ کھڑا کیا ہوا جو اس نے دکھا رہا ہے آسمان کو. آگے درمیان میں خود ہی ڈال لینا. یہ دیکھو جی، اور یہ امام دین اور نظام دین کا گھر ہے پیچھے جس پر انہوں نے آج کل قبضہ کیا ہوا ہے. یہ دیکھو جی دوسرے محلات ان کے، دیکھ رہے ہو جی محلات. یہ اس کو گند کا ڈھیر کہتے ہیں. یہ بھی گند کا ڈھیر ہے. یہ وہ چھپڑ ہے جس میں مرزا نہایا کرتا تھا. اس میں بھینسیں بھی نہاتی تھی اور پخانے کا سارا پانی نالیوں سے نکل کے اسی چھپڑ میں آیا تھا. اس میں جسوندی کے نام سے آپ کا نبی، جس کو جسندی کہتے تھے، سنڈی او ادھر نہایا کرتا تھا. آج کل لوگوں نے اس پر شیشہ لگا دیا جس پر مفتری معدن آتا تھا. یہ دیکھو کہاں ہے فصیل. او میرے خیال یہ سڑک فصیل ہوگی. ذرا قادیانیوں پتہ کرنا ہے، یہ ہنٹ لے لو میرا. یہ دیکھو یہ جو سڑک اندر جا رہی ہے نا، اس کے نیچے کھود کے دیکھو، یہی وہ 22 فٹ 18 فٹ کی فصیل ہو شاید. اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں تاڑا. مرزا ہے نا، فصیل کو شہد کے درمیان سے بھی گزار سکتا ہے. تم کہہ سکتے ہو بھائی مرزے کے دور میں اتنا ہی شہر تھا، حالانکہ یہ سارے گھر مرزے کے دور میں موجود تھے. یہ ہے جی، اس کو محل کہتے جی ریاست الدولہ وزیر سلطنت مغلیہ. آ کے کہتا ہے جناب گل محمد کو، بھائی گل محمد تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے درباری کمال کے لوگ ہیں،
تیرے لیے تو ہمیں مغلیہ سلطنت کا تخت بچانا چاہیے تھا، تجھے اس پر بٹھانا چاہیے تھا. اتنا گپوڑا، اتنا جھوٹا شخص دیکھا آپ نے زندگی میں؟ قادیانیوں کہاں رہتے ہو؟ دنیا کے کس حصے میں غائب ہو؟ جاگ جاؤ. یہ دیکھو، یہ ہے قادیان. نہ کوئی فصیل، نہ کوئی نماز. آپ پتہ نہیں کیوں مان لیتے ہو ان کی باتیں؟ آپ کو مطلب پرابلم کیا ہے؟ مجھے وہ نہیں سمجھ آتی. آپ دیکھو، آپ میں سے ہر ایک شخص کو اب تک پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں قادیانیت کے بارے میں سوائے قادیانیوں کے ریفرنس کے کسی اور طرح کی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. بس آپ کو ذرا زور دے کر بتاتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو، غور کرو، جاگ جاؤ. اور نہ اپنے دوسرے بزرگوں کی ریاست اور ملک داری سے کچھ حصہ پایا، بلکہ حضرت مفتری نہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھو جی، مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ شہزادہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا، مرزا کہتا ہے وہ شہزادہ ہے. شہزادہ ہو جڑا 24 سال کی عمر میں، ہماری 1841 کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق، تمہاری جنگی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق 1835 کے مطابق 30 سال کی عمر میں پورے 1864 میں پورے سال کی پینشن چوری کر کے سیالکوٹ بھاگ گیا. اس کے بعد اس پر ایک ڈکیتی کا مقدمہ بھی ہو گیا، پینشن کے علاوہ بھی، اور امام دین اس کے ساتھ شامل تھا اس مقدمے. کہتے ہیں جی امام دین نے اس کو بہکا دیا، لعنت اللہ علیہ. اگر 24 یا 30 سال کا آدمی بہکایا جا سکتا تو میرے بھائیو وہ کم از کم نبی تو نہیں نہ ہو سکتا. وہ تو جوانی کے 18 سال کا بالغ آدمی ہوتا ہے، 24 کا تو سپر بالغ ہوتا ہے، 30 کا تو بڑھا ہونے والا ہوتا ہے. تو یعنی اس عمر میں اگر کوئی بہکایا جائے تو وہ تو نبی تو نہیں ہو سکتا نا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اسے الہام کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرَكْنِ عَلَىٰ خَطَائٍ طَرْفَتَائِن، میرا اللہ مجھے آنکھ پلک جھپکنے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. شاید یہ دیکھیں، کہتے ہیں نہ دوسرے بزرگوں کی ریاست اور ملک داری سے کچھ حصہ پایا، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح جن کے ہاتھ میں صرف نام کی شہزادگی تھی. ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہزادے تھے. ان کا تعلق ایک بڑے بزرگ ترین خاندان سے تھا، نبیوں کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. مردے کا چوڑوں کے خاندان سے تعلق ہے، زانیوں کے خاندان سے تعلق ہے، ٹھرکیوں کے خاندان سے تعلق ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا تو ایک نبیوں کے خاندان سے تعلق تھا. انہوں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں شہزادہ ہوں. سین نسل. وہ لوگوں نے کہا مرزے تو امیر بن، تو نبی بن گیا. وہ تو حدیث چ لکھا، فارسی نسل ہوئے گا جو سریہ سے ہوتا. آپ کو کہتے ہیں نا کہ فارسی نسل ہے مرزا. مرزا تو کہتا تھا میں برلاس مغل ہوں. یہ آپ کو خدا کی قسم چھوٹا دھوکہ دیتے ہیں. یہ جماعت آپ کو جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے. مرزا کوئی فارسی نسل نہیں تھا. وہ تو کہتا ہے مجھے خدا نے الہام کر کے کہا تو مغل نہیں آگا، تو فارسی نسل ہے. یہ آپ کو کہتے ہیں جی مرزا خاندان فارسی نسل ہے. پوچھ کے دیکھو، ابھی جاؤ کسی کے پاس. اتنے جال ساز ہیں یہ. اور دیکھیں، بوجہ داؤد علیہ السلام کی نسل ہونے کی تھی اور ملک داری کے اسباب سب کچھ کھو بیٹھے تھے. ایسا ہی میرے لیے بھی بگفتن یہ بات حاصل ہے. لو جی مرزا میں کیا سی میں کہتا میں بھی شہزادہ ہوں، بھی شہزادہ. یعنی جھوٹوں کی. یہ علی بابا 40 چور کی کہانی بھی آپ کو سناؤں گا. یہ علی بابا 40 چوروں کا جدید فارم تھی. وہ میں کہانی بڑی مزے کی آپ کو سناؤں گا. مرزے کی کہانی ہے وہ. ایسے رئیسوں اور ملکداروں کی اولاد میں سے ہوں. لو جی، دادے نے پوکھننگ تو آ کے خودکشی کی تھی. جن سے رشتہ داری کہتا تھا وہ بھوکے ننگے آ کے ڈیرے ڈال کے صبح کو بھیک مانگتے تھے، شام کو دریا کے کنارے سو بیٹھے تھے. وہ لپیل گریفن کی کتاب نہ لانا، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. لپیل گریفن کے ساتھ بھی انہوں نے کیا دھوکہ دہی کی. کہتے ہیں اور شاید یہ اس لیے ہوا کہ یہ مشابہت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری ہو. دیکھو جی، شہزادہ ہونے کی مشابہت بھی پوری ہوئی. شہزادہ ہو جڑا فراڈ کرتا رہا ساری عمر، دھوکہ لوگوں سے
جال سازی سے پیسے وصول، اور جس نے 3 مہینے چندہ نہ لیا میری جماعت سے خارج. میں کہتا ہوں جس کا قادیانی اخراج کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ خوش قسمت شخص ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پر انعام رکھتا ہے، اور جو اس کے باوجود اس کو معافی کا خط لکھے اس سے بڑا لعنتی کوئی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں، اور ہم نے روشنی کو اندھیرے سے الگ کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. پڑھو اس آیت کو، یہ آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیت ہے. اور خوش ہو جاؤ کہ خدا جس کا اخراج ہوا اس کو خدا تعالیٰ نے اس جماعت سے نجات دے دی. اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو مت ٹھکراؤ. اب دیکھو یہ مرزا کیا لکھ رہا ہے، جال ساز، چور، دھوکے باز اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے آپ کو ثبوت ابھی دکھائے ہیں، دوبارہ ریمائنڈ کر کے دیکھ لو. کہتے ہیں کہ الہام ہو رہا ہے، یعنی خدا جو بہت برکتوں والا اور بلند اور پاک ہے، اس نے تیری بزرگی کو تیرے خاندان کی نسبت زیادہ کیا، اب سے تیرے آبا کا ذکر قطع کیا جائے گا. لو جی وہ جو وڈے جگیردار گل محمد جو شہنشاہ ہند غیاث الدولہ جس کو بنانے جا رہا تھا، ان سے اس کا تعلق قطع ہونے جا رہا ہے. یعنی پاگل پن دی انلمیٹڈ پاگل پن، انلمیٹڈ پاگل پن. گپوڑا مرزا گپوڑا ختم ہو، اور خدا تجھ سے شروع کرے گا. یعنی ان تیری نسل تیرے تو شروع ہونی. اور لعنت ایسی 23 سال جس کے بچہ نہ ہو، جس کو ریکٹائل امپوٹنس ہو، فرٹیلٹی کا نام و نشان نہ ہو، جس سے وہ خود بھی واقف ہو. 10 سال میں 10 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے خدا تو اس سے کہاں سی شروع کی؟ جو 2 اس کے لڑکے تھے دونوں نے قادیانیت نہیں مانی. اور ایسا ہی اس نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا اور بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. یہی لائن ہے نا جو لکھتے ہو جلسے میں پیچھے کی طرف، بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. کتنے لعنتی، نہیں جاننے والوں کو کہہ رہا ہوں، نہ جاننے والوں. دیکھو میرے بہن بھائیو، میری نظروں کے سامنے مرزا طاہر نے ایک افریقن کو بادشاہ کہہ کے اس کی قمیض دے دی. اس نے سنہری چھڑی پکڑی تھی جو سونے کی نظر آتی تھی. وہ باہر میں گیا تو وہ ایک سٹال پر کھڑا سموسا کھا رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا میں نے پیسے نہیں دینے. اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ تو بادشاہ ہے. میں نے کہا تم تو بادشاہ ہو، تم تو اس کو فری میں کوئی 5-10 لاکھ ڈالر دے دو. کہتا ہے نہیں ہاں میں تو قبیلے کا سردار ہوں، وہاں پر تو ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا یہ سونے کی ہوگی. کہتا نہیں سنہری رنگ کیا ہوا ہے چھڑی پر. اور ابھی چودھری صغیر صاحب نے کیا تھا ایک پروگرام آقا کے غلام پر، جس میں انہوں نے بتایا تھا 22 بادشاہ غائب ہو گئے. اتنے جال ساز لوگ ہیں. یہ بادشاہ ہے؟ کوئی حکمران لاؤ، کوئی بادشاہ لاؤ جو دنیا کے بڑے ملک کا بادشاہ اور حقیقی بادشاہ ہو. کیونکہ یہ جب سے میڈیا کا دور آ گیا ہے احمدیت کی تو واٹ لگ گئی ہے قادیانیت کی. لوگ سچ کو ثبوت کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد بھی آپ اس جماعت میں شامل رہیں تو پھر تو آپ پر خدا تعالیٰ کا عذاب ہے نا کوئی. اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اور دیکھو میں آپ کو بتا دوں، میں شاہد ہوں بہت ساری باتوں کا. مجھے ایک دفعہ اس کے ایک سو کارڈ صحابی کے خاندان والوں نے اس کی پگڑی کا ایک بڑا سا پیس دیا. یہ وہی پگڑی ہے جس کا حصہ پھاڑ کے اس نے روٹیاں باندھنے کے لیے کسی کو دیا تھا. انہوں نے کہا جی بڑا متبرک ہے، ان دنوں میں جانتا نہیں تھا اتنا، میں نے لے لیا اور میری حالت خراب ہو گئی. وہ پگڑی جس دن سے میرے گھر میں آئی ہر کام خراب ہونے لگا. مجھے ایک نے آ کے کہا یار تمہارے گھر میں کوئی ایسی تم چیزیں پھینک دو. تو میں نے اسے اچانک کہا کہ بھائی میرے پاس تو ایک بڑی متبرک چیز ہے، یہ پگڑی ہے، حالانکہ وہ تو منحوس ترین چیز. اس نے کہا کس کی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ مرزا غلام کی ہے. کہتا ہے فوراً اس کو گھر سے نکال دو، باقی کچھ نہ پھینکو.
میں نے اس کو جا کے کسی ایسی جگہ دے دیا جو گھر سے بہت دور تھی. میں کہتا ہوں دوسرے دن صبح صبح ساری باتیں جو مجھے پریشان کرتی تھی دور ہو گئی. ایک دن بھی نہیں لگا. اتنی نحوست ہے ان کی چیزوں میں. پھر تو میں نے چن چن کر انہوں نے جو کچھ مجھے قادیانیوں یا قادیانی نما لوگوں نے دیا تھا اپنے گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا. یہ حالت ہے ان کی. شیطان کو شاید یہ برکت کہتے ہوں. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات دکھانے لگا. یہ کتاب ہے جی, اس کا نام ہے دی پنجاب چیفز. یہ لکھی ہے سر لپیل گریفن نے. انہوں نے خود لپیل گریفن کو ایک کہانی لکھ کے دی جھوٹی. میں 2 باتیں آپ کو اس سے ثابت کروں گا جو آپ نہیں جانتے ہیں. پہلی بات کہ مرزا پاگل تھا اور وہ کسی قابل نہیں تھا, اور دوسری بات کہ انہوں نے جھوٹی کہانی اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں سنائی. اور اس کو میں نہیں کہتا کہ لپیل گریفن کو انہوں نے جھوٹی کہانی سنائی, بلکہ میں آپ کو وہ کتاب دکھاؤں گا. وہ کتاب پڑھیں, وہ کتاب والا جو انتہائی مشہور کتاب ہے قادیانیوں کے بارے میں, ایک انگریز یا کی لکھی ویسٹرن آدمی کی, اس نے کہا ہے کہ انہوں نے لپیل گریفن کو جھوٹی کہانی سنائی تھی. اور اب یہ لپیل گریفن کی اسی کتاب کو اپنے خاندان کے پس منظر کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. جال سازی دیکھی ہے. پہلے جھوٹی کہانی سنائی لپیل گریفن کو, وہ چھپا دی, اس نے چھاپی بھی پوری نہیں, صرف 2 صفحے لکھے. یہ میں آپ کو اصلی کتاب بھی دکھا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں. میرے پاس اصلی کتاب ہے, یہ پنجاب چیف کے نام سے کتاب ہے. یہ دیکھیں میرے پاس پوری کی پوری کتاب ہے. میں ساری کتاب پڑھتا ہوں. یہ دیکھ لیں, اس پر لکھا ہوا ہے پنجاب چیفز. ٹھیک ہے, یہ سر لپیل گریفن کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ 1890 کا ایڈیشن ہے. اس میں جو 2 صفحے ہیں, صفحہ نمبر 49, یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی, یہ ہے جی گرداسپور ڈسٹرکٹ, مرزا سلطان احمد آف قادیان. کتے والے کے سے قادیان اس نے لکھا ہوا ہے. قاضی والا کیو ہوتا ہے, کتے والا کے ہوتا ہے. یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس پر کہنا کیا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ وہی کتاب کا پہلا صفحہ, یہ وہی کتاب کے صفحہ نمبر 49 ہے. سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں اس میں, یہ آپ کو یہ کتاب کیوں نہیں دکھاتے؟ کیونکہ مرزا قادیانی اپنے خاندان کا اپنی زندگی میں سربراہ نہیں تھا. یہ 1890 کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی بجائے خاندان کا سربراہ مرزا سلطان احمد ہے. اس کا بڑا لڑکا جو اسے جھوٹا مفتری مانتا تھا, یہ وہی لڑکا ہے جس نے محمدی بیگم سے اس کی شادی نہیں ہونے دی, اور اس کی شادی سلطان محمد نامی کسی اور شخص سے پٹی میں کرا دی. وہ خاندان کا سربراہ تھا. ثبوت ہے اس بات کا کہ مرزا اپناپنی زندگی میں اس قابل تھا ہی نہیں کہ خاندان کا سربراہ بھی کہلا سکے. نبی تو قوموں کے اور امتوں کے سربراہ ہوتے ہیں. ہے کوئی کسی کی جرت کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کر کہہ سکتا کہ میں مدینہ کا سربراہ یا اس خاندان کا اہل سادات کا سربراہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھو, یہ مرزا اس وقت کی انتہائی مشہور کتاب جنہیں انہوں نے جھوٹ لکھ کر دیا اس آدمی کو, اور اس نے 2 صفحے سے زیادہ لکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اس میں مرزا قادیانی خاندان کا سربراہ نہیں ہے. دیکھیں نیچے اس کے پردادا کا نام گل محمد, اوپر اس کے باپ کا نام فیض محمد. یہ سن 1800 میں فوت ہوا گل محمد. اس کے بعد عطا محمد مرزے کا دادا, اس کا دوسرا بھائی محی الدین تھا, وہ نہیں لکھا. اس کے دادے کے 4 لڑکے تھے. یہ صرف لڑکوں کی ذکر ہو رہا ہے. پھر غلام قادر بڑا لڑکا جو 1883 میں فوت ہوا, دیکھیں نیچے لکھا ہے سلطان احمد غلام قادر کا لڑکا تھا, حالانکہ وہ حرمت بی بی سے مرزا کا قادیانی کا لڑکا تھا. ایک انگریز جس کو یہ مائی باپ مانتا تھا, اس کی اتنی مرزے کی اس نے توہین کی, کیونکہ غلام قادر کی بیوی کہتی تھی کہ تو میرا بیٹا ہے, ان کا نہیں ہے, اور وہ کہتا تھا ہاں میں تیرا ہی بیٹا. حالانکہ وہ حرمت بی بی سے مرزا قادیانی کا لڑکا تھا. اب ہو سکتا ہے نہ ہو, مرزا قادر کا ہی ہو,
یہ خاندان میں زناکاری بہت عام ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ظاہری طور پر وہ حرمت بی بی کا بیٹا تو ڈیفینیٹلی تھا نا۔ اب مرزا قادیانی کا تھا یا مرزا قادر کا تھا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کتاب کہتی ہے مرزا قادر نے اسے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ آپ اس قدر گندے خاندان کو نبی مانتے ہو؟ خدا تعالیٰ نبوت ایسے خاندان میں بھیج نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کا یہ سنت نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ دیکھیں، اور بعد میں وہی کہانی جو ابھی تک میں نے سنائی ہے، یہ انہوں نے جھوٹی کہانی سنا کے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ دوسرا صفحہ ہے۔ اب دیکھیں دوسرے صفحے میں آخری پیراگراف، his son غلام قادر who died in 1883 adopted his nephew مرزا سلطان احمد now a نائب تحصیلدار، یعنی کہ مرزا سلطان کو غلام قادر نے اڈاپٹ کر لیا جو اس وقت نائب تحصیلدار تھا۔ اب مرزا اس پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ غلام قادر کو 180 روپے پینشن ملتی تھی سال کی۔ جب وہ فوت ہوا تو سلطان احمد نے حکومت سے کہا اب یہ میرے نام کر دی جائے، تو انہوں نے کہا ہم تمہارے نام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پینشن مرزا قادر کو اس کی نوکری کی وجہ سے ملتی تھی۔ کہتے تھے تم نے تو نوکری ایسی نہیں کی، تمہاری تو کوئی اسٹیٹ کے لیے سروس نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی کوئی جاگیردار نہیں تھا، ان کو اپنی جاگیروں کی وجہ سے کوئی پینشن نہیں ملتی تھی، وہ تو ان کے نوکری کی وجہ سے پینشن ملتی تھی۔ یہ آپ کو جھوٹی کہانی ہے کہ ہم، اور مرزا قادیانی اپنے نام کے ساتھ رئیس قادیان لکھا کرتا تھا۔ بہت سارے ہم آپ کو خط دکھا دیں گے، دیکھیں رئیس قادیان کا نام تو ادھر ہونا چاہیے جو مرزا سلطان احمد کا ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو لکھ ہی نہیں سکتا تھا رئیس قادیان۔ رئیس قادیان اگر کوئی مان بھی لیا جائے کہ یہ بھوکے ننگے خاندان کے پاس کچھ تھا تو وہ تو مرزا سلطان ہے اس کی زندگی میں۔ یہ تو اس کے بعد 1931 میں فوت ہوا مرزا سلطان۔ یہ کیسے رہی سے؟ اور اب دیکھیں جعل سازی کی ایک اور آپ کو میں بتا دوں، یہ 2 صفحے آپ نے دیکھ لیے، یہ ہے جی سیرت مفتری ماؤد، اس کا لکھنے والا محمود زانی جو اپنی لڑکیوں سے زنا کیا کرتا تھا، بلکہ ناصرہ بیگم تو ایک پٹھان اتنا خوش ہوا اس کے کشتے کھا کر کہ اس نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، بادشاہ سمجھتا تھا نا اپنے آپ کو، اس نے کہا جی میں تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا ناصرہ بیگم۔ اس نے ناصرہ بیگم کو اس پٹھان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب آگے آپ سمجھ لیں وہ 2 مہینے 3 مہینے اس سے کیا کرتا رہا، اس کو ساتھ لے گیا۔ یہ وہی پٹھان تھا جو جس کا بیٹا غیور نامی کے ساتھ اس کے لونڈے بازی کے رشتے تھے مرزا بشیر کے، بشیر جس نے سیرت المہدی لکھی۔ یہ جو ناصرہ بیگم وہی عورت ہے جس کی اولاد مرزا مسرور ہے۔ کہاں مرزا مسرور کو اس کا انکار کرے کہ اس کی ماں کو پٹھان نہیں لے گیا تھا، اور اس کے باپ نے خود خوشی سے اس کو کہا تھا لے جا جو مرضی کرے دینا۔ پھر یہ وہی ناصرہ بیگم ہے جسے روفو کنجری کے سامنے ننگا اس نے بٹھایا تھا، اور روفو گئی تھی شکایت کرنے ایک وکیل کے پاس۔ سرپرائز وہ وکیل بعد میں جسٹس منیر کے نام سے مشہور ہوا، اور وہاں اس نے شکایت یہی کی تھی کہ زنا تو شامل تھا 500 روپے میں، لیکن لڑکی کو ننگا کر کے ادھر بٹھانا شامل نہیں تھا۔ آپ اس کو خدائی خلیفہ کہتے ہو؟ سوچو جاگو۔ یہ دیکھیں جی وہی زانی نے 1925 میں یہ کتاب لکھی، ماہ فروری میں، جو چھپی اس سال میں۔ تو دیکھیں کتنے جعل ساز اور توہین احمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ کا رسول علیہ السلام، یہ دیکھیں یہ ان کا عقیدہ ہے۔
آپ نے دیکھا ہم نے کیا آپ کو ثبوتوں کے ساتھ آپ کو ہم آپ کی ہی کتابوں سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ ہم کو نہ کہہ سکیں کہ ہم نے جھوٹ لکھا ہے یا کسی مسلمان نے بغض اور عداوت سے لکھا ہے. مجھے تو آپ سے کوئی بغض عداوت نہیں, میں تو آپ کو صرف سچ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, اس نے اس کے خاندانی حالات بیان کیے ہیں. یہ وہی لکھا ہے کہ برلاس جو تھا نا, آپ پڑھ لیں, اس کا سلسلہ نسب برلاس سے جو میر تیمور کا چچا تھا ملتا ہے, جبکہ میر تیمور نے علاقہ کش پر بھی, جس پر اس کا چچا حکمران تھا, قبضہ کر لیا. حالانکہ وہ کش کے دیہات میں اکیلا رہتا تھا, دیہات میں رہتا, دیہاتی تھا, اس نے کوئی قبضہ وبضہ نہیں کیا. کہتا ہے کہ 16ویں صدی میں, اور یہ بھی 200 سال وہ مس کر گیا اس کے بعد, نہ 200 سال کی ان کی کوئی خبر نہیں کہ حاجی برلاس کے بارے میں بڑی خبر کے حکمران تھا, لعنت اللہ علی الکاذبین. تاریخ کہتی ہے بالکل ایسا نہیں تھا. اور کہتا ہے 200 آدمیوں کے ساتھ ہندوستان آ گیا مرزا ہادی بیگ 1530 میں. جھوٹے. اور وہی کہانی اسلام پور قاضی جو مرزے نے لکھی ہے, وہی کہانی. اور صرف قادیان جو اس وقت دیکھیں, وہی قلعہ میں آپ کو بتا دوں, قادیانیوں خدا کی قسم تم وہ فصیل جو دیوار چین سے زیادہ موٹی زیادہ اونچی ہے اس کا ثبوت لے کر, کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. دیوار چین تو ہزاروں سال سے ہے, ایسی فصیلیں آرام سے نہیں مٹتی. صرف قادیان جو اس وقت ایک قلعہ کی صورت میں تھا, اس کے چاروں طرف فصیل تھی, ان کے قبضہ میں رہ گیا, اور باقی علاقہ ان کے ہاتھوں سے. اب وہ دھوکہ دہی سے سکھ داخل ہو گئے, اس کا تو یہ ذکر ہی نہیں کر رہا محمود ثانی. جھوٹے ہے نا. دیکھو فرق بھی ہے, یہ کہانی آپ پڑھ لینا اس کو آرام سے کر کے. اب دیکھیں, میں نے کہا تھا, کہتا ہے مگر قادیان کی زمین پر ان کو مالکیت کے حقوق دیے گئے. ان مختصر حالات کے لکھنے کے بعد سر لپیل گرفن کی کتاب پنجاب چیف کا وہ حصہ جو مرزا کے خاندان سے متعلق ہے, ہم لکھ دینا. دیکھیں خود ہی لکھ کر دیا لپیل گرفن کو, اس بیچارے نے چھاپ دیا. ٹھیک ہے, وہ بھی اس نے بڑا ایڈٹ کر کے کاٹ کے. اب ان کی دھوکہ دہی کی میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں. آپ نے یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے نا دوسرا صفحہ اس کا جو ہے لپیل گرفن کی کتاب کا, وہ ختم کہاں پر ہوتا ہے کہ اس کے لڑکے غلام جو سلطان محمد ہے اس کا اور غلام قادر کا تعلق اور پینشن کا ذکر اور صفحہ ختم. ٹھیک ہے, اس کے بعد کسی اور کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو اصل کتاب سے بھی دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 49 صفحے پر ہے, یہ 50واں صفحہ ہے, یہ اصل کتاب ہے. یہاں پر ختم ہو جاتا ہے جب اس کی پینشن کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی, اور ایک 51 پیج پر نادن سنگھ کونٹل سندھو کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر مرزا قادیانی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پورے میں. ٹھیک ہے, اس کے باپ کا ذکر ہے جو غلام مرتضیٰ تھا. ٹھیک ہے, اور جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے اسے بتائیں, وہ جھوٹ بتا کے پھر اپنے جھوٹ کو جب چھپ گیا تو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. مرزے کا کوئی ذکر نہیں ہے, آپ دیکھ لیں. لیکن یہ دیکھیں, یہ جال ساز جو ہے نا, یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ کہتا ہے جب لکھ رہا ہے نا, یہ دیکھیں وہ لکھے گا, یعنی 1883 میں خاندان کا بتیجے سلطان احمد کو متنبع کر لیا جو غلام قادر کی وفات 1883 سے خاندان کا بزرگ خیال کیا. اور یہ بالکل ٹھیک ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے, اس نے اپنے حساب کی ٹرانسلیشن کی ہے. مرزا سلطان احمد نے نائب تحصیلداری سے گورنمنٹ کی ملازمت شروع کی اور اب ایکسٹرا اسسٹنٹ ہے. یہ قادیان کا نمبردار بھی ہے. نظام الدین کا بھائی امام الدین جو 1900, حالانکہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا نظام الدین کا بھائی امام الدین سے, دلی کے محاسب ہارٹسن ہارس میں رسالدار تھا. اس کا یہ کوئی ذکر نہیں ہے. لپیل کی کتاب آپ پڑھیں, آپ اس کو میں نے آپ کو سامنے 1890 کا ایڈیشن رکھا ہوا ہے. اب کہتا ہے یہ بھی لپیل گرفن کی کتاب میں لکھا ہے. یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ غلام احمد جو غلام مرتضیٰ کا چھوٹا بیٹا تھا, مسلمانوں کے مشہور مذہبی فرقہ کا بانی ہوا. یہ 1837 میں پیدا ہوا. دیکھو مرزے کی پیدائش کون سی, 1832, 1835, 1836, 1837. لعنت ہے ان جھوٹوں پہ. ان کو اپنے خاندان کے حاجی برلاس کی پتہ ہے 700 سال پرانی تاریخ پیدائش, لیکن مرزے کی نہیں پتہ. اس کے باپ کی تاریخ پیدائش پتہ ہے, مرزے کی نہیں پتہ. غلام قادر کی تاریخ پیدائش 1833 پتہ ہے, مرزے کی نہیں پتہ. بات یہ ہے
کہ یہ مرزے کی تاریخ پیدائش اس لیے نہیں بتاتے کہ مرزا حدیث پر پورا نہیں اترتا کہ عیسیٰ علیہ السلام 80 سال. ویسے عیسیٰ علیہ السلام سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں, آپ اس کا پڑھیں تو آپ یہ بات ہی کرنا پسند نہیں کریں. اور یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو اس نے لکھا ہوا ہے جعل سازی سے, یہ لپیل کی کتاب میں ہے ہی نہیں. اور وہ کہتا ہے یہ جی لپیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, لپیل گریفن کی کتاب میں. اتنے جعل ساز, اتنے دھوکہ باز. آپ یہ دیکھ لیں, آپ کو میں اس کا پہلا پیج دکھا دیتا ہوں. یہ 1925 کا ایڈیشن ہے, یہ سیرت مفتری کی ہے, اور یہ دیکھ لیں, آپ اس کو پڑھیں. دیکھیں دھوکے بازوں کا, جعل سازوں کا خاندان ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ثبوت لاؤ کہ انہوں نے گریفن کو کہانی سنائی اور پھر خود ہی اب اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ کتاب کا نام ہے جی Aspects of Ahmadiyya Religious Thoughts and its Medieval Background. وہی خاندانی پس منظر, بلاس کا, دوسروں کا, تیسروں کا, دادے کا, گل محمد کا, تا محمد جو خودکشی کر لی جس نے, بھوکے ننگوں کا خاندان. کہتے ہیں Aspects of Ahmadiyya Religious Thoughts and its Medieval Background by Yohanan, ایک یورپین آکسفورڈ پریس سے چھپی ہے. اس میں کوئی نہ بڑی زبردست قسم کی پریس نے یہ چھاپے تاکہ اس میں جھوٹ کم ہوگا. یہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہ کہانی گریفن کو بتائی پہلے, جب گریفن نے چھاپ دی تو اب یہ شور مچا کہتے ہیں لو جی دوسروں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم ہی قاضی تھے. حالانکہ تاریخ میں کوئی ایک رتی پروف نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ تھے. تو ہم آج اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم مرزا قادیانی کے بارے میں بات کریں گے, اور اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی جو 1-2 تحریریں میں نے آپ کو دکھائی کہ اس نے اپنی نسل بدل لی جی. کہتا ہے اب میں فارسی ہوں نسل, اور پھر اس نے بہت ساری اور نسلیں بدلی, اور پھر مرزا کے بچپن اور جوانی کے دنوں کا ذکر ہوگا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ شخص جو نبوت کا دعوے دار ہے اس کی زندگی کیسی تھی. وما علینا الا البلاغ المبین.